السلام علیکم دوستوں، میں ہوں محمد اسحاق اور آپ دیکھ رہے ہیں محمد اسحاق یوٹیوب چینل۔ تو دوستوں، سب سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ تو دوستوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ ہمیں کتابیں کیسی پڑھنی چاہیے، اور میں آج آپ لوگوں کے لیے ایک انتہائی اہم اور انتہائی آپ کی ترقی کی ضمانت ایک بک میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ اس بک کو پڑھ کے آپ بہت زیادہ اس پہ فائدہ حاصل کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ میں آج آپ لوگوں کے لیے خوشخبری یہ بھی سنانے جا رہا ہوں کہ یہ بک میرے پاس PDF میں اویلیبل ہے، لیکن یہ بک میں ان لوگوں کو جو ہے نا وہ PDF میں دوں گا جو لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور میرے چینل کو فالو بھی کرتے رہیں گے۔ تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے کمنٹ باکس کے نیچے جا کے آپ نے کمنٹ کرنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو جو ہے نا اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اپنا ای میل ایڈریس دے دوں گا، تو آپ لوگ اس ای میل ایڈریس پہ جو ہے نا آپ اس ویڈیو کا حوالہ دے کے آپ لوگ مجھ سے یہ جو بک ہے آپ PDF کی صورت میں مجھ سے لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں جو مجھ سے پہلے پڑھتے رہیں، اگر ان کے پاس میرا سیل نمبر ہے، اگر وہ WhatsApp پہ جو ہے نا مجھ سے جو ہے نا کنٹیکٹ کر سکتے ہیں، تو وہ مجھے WhatsApp پہ پھر جو ہے نا میسج بھی کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ ان بچوں کو وہاں پہ WhatsApp پہ بھی میں ان بچوں کو فارورڈ کر دوں گا، یا ان اسٹوڈنٹس کو میں WhatsApp پہ یہ بک فارورڈ کر دوں گا۔ تو چلیے دوستو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو دوستو، آج کی جو بک میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کرنے جا رہا ہوں وہ بک ہے رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، امیر باپ غریب باپ۔ تو دوستو، اس بک کی بات کی جائے تو اس بک کا نام جو ہے وہ ہے امیر باپ غریب باپ، انگلش میں اس کو رچ ڈیڈ پور ڈیڈ کہتے ہیں۔ یہ جو کتاب جو تاریخ اس کی اشاعت ہے جو میرے پاس اس وقت کتاب موجود ہے، یہ 2010 میں یہ پاکستان میں تقریباً شائع ہوئی تھی۔ تو یہ بک 248 صفحات پر مشتمل ہے۔ کیونکہ یہ بک اب میرے پاس اردو میں اویلیبل ہے، تو میں اردو کے جو 248 صفحات ہیں یہ میں آپ کو ان کا بتا رہا ہوں۔ اس بک کے جو مصنف ہیں وہ ہے رابرٹ ٹی کیاسکی اور شیرن ایل لیکٹر CPA۔ تو یہ رابرٹ ٹی کیاسکی جو ہیں یہ بہت ہی مشہور مصنف ہیں، اور رابرٹ ٹی کیاسکی کو اس بک کے لکھنے کے بعد بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور یہ بک بہت زیادہ مشہور ہوئی، اور یہ بک ان ٹاپ 5 بکس میں سے ایک بک ہے، بلکہ ان میں بھی ایک ٹاپ آف دی لسٹ بک ہے۔ اس بک کو ہر بندے کو پڑھنا چاہیے، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہے، چاہے وہ کوئی بزنس مین ہے، چاہے وہ کوئی عام انسان ہے، تو اس بک کو سب لوگ پڑھیں۔ یہ میں نے ایک دفعہ یہ بک پڑھی ہے، تو اس بک نے میری زندگی بہت زیادہ چینج کر دی ہے۔ اس بک نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے، اور امید کافی آپ لوگ بھی جب اس بک کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس بک کو جب آپ پڑھ لیں، مکمل پڑھ لیں، تو آپ مجھے فیڈ بیک میں مجھے بتائیے گا کہ یہ بک آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ اور آج تھوڑا سا میں اس بک کے بارے میں آپ لوگوں کو اوور ویو بھی دینے جا رہا ہوں کہ یہ بک کس چیز کے بارے میں ہے۔ تو اس کے جو مترجم ہیں وہ ڈاکٹر امان خواجہ ہیں، میرے پاس اس وقت جو موجود ہے۔ ویسے تو اور بھی بہت سے میرے خیال سے پاکستان میں لوگوں نے یا اردو میں کسی اور مصنف نے بھی اس کا ترجمہ کیا ہوگا۔ تو اب اس بک کے جو لوگ ہیں اس بک کے بارے میں انہوں نے جو مشہور لوگ ہیں انہوں نے جو اپنی رائے دی تھی، تو سب سے پہلے میں ان کا جو ہے نا بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے اس بک کے بارے میں، ان کا کیا فیڈ بیک تھا۔ تو یہ ہے زگ زیگلر۔ یہ زگ زیگلر جو ہیں یہ بین الاقوامی شہرت یافتہ مصنف اور لیکچرار ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اپنی معاشی حالت کو سدھارنے کے لیے آپ کو یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہیے، یہ عام فہم ہے اور آپ کے مالی مستقبل کو روشن کرنے والی ہے۔ اس کے بعد مارک وکٹر ہینسن ہیں، انہوں نے جو ہے مارک وکٹر ہینسن یہ نیو یارک کے نمبر 1 سلسلہ وار چکن سوپ فار دی سولنر کا معاون مصنف ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس نے اس بک کے بارے میں یہ رائے دی ہے، اس نے کہا امیر بننے اور سدا امیر رہنے کے لیے اگر آپ کو عقل و دانش کی طلب ہے تو یہ کتاب ضرور پڑھیں، اور اپنے بچوں کو بھی یہ کتاب پڑھنے کی ترغیب دیں۔ اس کے بعد ہونو لولو میگزین جو ہے انہوں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، انہوں نے اس بک کے بارے میں کیا فیڈ بیک دیا۔ انہوں نے کہا یہ کتاب ان کتابوں سے مختلف ہے جو پیسے کمانے کی ترکیبیں بتاتی ہے، اسے پڑھنا آسان ہے اور اس کے اصل پیغامات جیسے امیر بننے کے لیے جرأت اور یکسوئی درکار ہے بالکل آسان ہے۔ تو اس کے بعد سوبران ٹینٹ چیف آف امریکہ کی صدر
ٹیننٹ چیک آف امریکہ کی صدر جو سوبران ہیں، اس نے کہا کاش میں یہ کتاب جوانی میں پڑھتا، بلکہ بہتر ہوتا کہ میرے والدین اس کتاب کا مطالعہ کرتے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جسے آپ خریدتے ہیں اور پھر اپنے ہر بچے کو ایک کتاب لے کر دیتے ہیں اور پھر مزید کتابیں خریدتے ہیں، اس امید پر کہ اگر آپ کے بچوں کے بچے ہوں تو انہیں بھی یہ کتابیں اس وقت تحفے میں دے سکے جب ان کی عمر 8 یا 9 سال ہو۔ اس کے بعد ڈاکٹر ایڈ کوکن ہے، یہ کتاب آپ کو فوری طور پر امیر ہونے کا کوئی طریقہ نہیں بتاتی، یہ آپ کو اپنے مالی معاملات کی ذمہ داری اٹھانے اور پیسے کو کنٹرول کر کے دولت بڑھانے کے متعلق تربیت فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ اپنی مالیاتی اہلیت کو جگانے کے طلبگار ہیں تو اسے ضرور پڑھیں۔ تو اس کے بعد ایک اور ہیں USA ٹوڈ، تو اس نے کہا کاش میں اس کتاب کو 20 سال پہلے پڑھ لیتا۔ یہ لارسن کلارک ڈیمنڈ کی ہومز نے کہا ہے۔ اس کے بعد US ٹوڈ نے کہا یہ کتاب ہر اس شخص کو ابتدائی ادراک مہیا کرتی ہے جو اپنے مالیاتی مستقبل پر غلبے کا خواہ ہے۔ تو دوستو یہ تو کچھ لوگوں کی جو فیڈ بیک تھا، جو آراء تھی اس بک میں جو لکھی ہوئی تھی، میں نے آپ لوگوں کو وہ بتائی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو اس بک کی اہمیت کا کچھ اندازہ ہو سکے کہ کیسے یہ بک کافی سارے لوگوں کی اس نے زندگی چینج کی ہے۔ تو اس بک کا جو سب سے پہلا جو ہے اس میں لکھا ہوا ہے ضرورت ہے۔ تو ضرورت ہے اس میں تھوڑا سا اس نے جو ہے نا جو مصنف ہے اس نے یہ بتایا ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ کیسا ہے اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں کیا وہ بچوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دی جاتی ہے یا نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد جو اور باب ہے اس میں امیر باپ غریب باپ۔ تو دوستو اس بک کی سٹوری یہ ہے کہ اس بک کے جو ہے نا جو مصنف ہے اس کے دو جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ باپ اس کا اپنا ہوتا ہے، دوسرا اس کے دوست کا جو باپ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں یہ بتا رہا ہے۔ تو امیر باپ اور غریب باپ یہ دو لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ ایک امیر باپ ہوتا ہے، دوسرا غریب باپ۔ جو امیر باپ ہوتا ہے وہ بچے کو ہمیشہ اپنے بچے کو جو ہے نا وہ بزنس کی طرف لاتا ہے، بزنس کمانے کی طرف لاتا ہے، اور جو غریب باپ ہوتا ہے وہ ہمیشہ اپنے بچے کو ترغیب کرتا رہتا ہے کہ وہ کیا کرے، وہ جاب حاصل کرے، وہ اپنی نوکری کے لیے پڑھتا رہے، تو وہ اس کو پیسے کمانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ باقی اس بک کی میں زیادہ ڈیٹیل آپ لوگوں کو نہیں بتا رہا کیونکہ آپ لوگ خود پڑھیں تاکہ اس بک کا جو کچھ سسپینس ہے وہ بھی باقی رہے۔ اس کے بعد جو اس کا دوسرا باب ہے تو اس میں لکھا ہوا ہے پہلا سبق، دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ جی ہاں دوستو، یہ انتہائی اہم بات ہے۔ اس میں کہتے ہیں دولت مند پیسے کے لیے کام نہیں کرتے۔ تو اس بک میں آگے چل کے مصنف یہ بتاتا ہے، وہ کہتا ہے جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ پیسے کے لیے کام کرتے ہیں، وہ پیسہ کمانے کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے کے لیے کام نہیں کرتے بلکہ پیسہ ان کے لیے کام کرتا ہے۔ یہ اس کتاب کا اہم متن ہے، یا اس کتاب کا ایک اہم مفہوم ہے۔ تو انشاءاللہ اس بک کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ بک آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہونے والی ہے۔ اس کے اندر جو باب سوم ہے اس میں جو دوسرا سبق ہے مالیاتی تعلیم کیوں لازم ہے، تو اس میں یہ جو مصنف ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو فائنینس ہے یا جو مالیاتی تعلیم ہے وہ آپ لوگوں کے لیے کیوں ضروری ہے، آپ لوگوں کو اس تعلیم کو کیوں حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس میں کیونکہ آگے چل کے کچھ گوشوارے بھی بنا رہا ہے، انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ اور کچھ جو ہے وہ کمپنیوں کا موازنہ وغیرہ کر کے آپ لوگوں کو اس میں وہ جو ہے نا وہ بتانے والا ہے، اور وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح آپ جو مالیاتی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ آپ کو پیسہ کمانے میں کس طرح آپ کے لیے ہیلپ فل ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو چوتھا باب ہے اس میں اور اس کا سبق نمبر 3 ہے، اس میں وہ مصنف کہتا ہے کہ اپنے کام سے کام رکھو۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں وہ دوسروں کے ساتھ الجھتے رہتے ہیں، وہ کسی نہ کسی جو ہے نا معاملے میں اپنی ٹانگ اڑا لیتے ہیں یا پھڈا لے لیتے ہیں، لیکن جو امیر لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، ان کا جو فوکس ہوتا ہے وہ دولت کمانے کی طرف ہوتا ہے یا جو ان کے گول اور مقاصد ہوتے ہیں وہ ان کے اوپر لگے رہتے ہیں۔ اس کے بعد جو 5واں باب ہے تو باب نمبر 5 اور اس بک میں سبق دیے گئے ہیں، اور سبق نمبر جو ہے وہ 4 ہے، ٹیکسوں کی تاریخ اور کارپوریشنوں کی قوت۔ تو اس میں مصنف یہ بتاتا ہے کہ یہ جو مختلف کمپنی ہیں، یہ جو مختلف آرگنائزیشنیں ہیں، اس میں جو ٹیکسوں کی تاریخ جو ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس تاریخ کو جو کمپنیاں ہیں یا جو کارپوریشنیں ہیں انہوں نے گورنمنٹ کو ٹیکس دینا ہے، اور یا جو یہ کارپوریشنیں ہیں ان کی قوت کیا ہے، یہ جو فیکٹریاں ہیں، یہ جو تاجر ہیں، یہ جو کاروباری حضرات ہیں ان کی طاقت کیا ہے۔
تو اس بک میں آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی کتنا زیادہ طاقت ہے، کیونکہ یہ لوگ گورنمنٹ کو ٹیکس دیتے ہیں، تو یہ ٹیکس کی وجہ سے گورنمنٹ سے کافی ساری باتیں بنوا لیتے ہیں۔ جس طرح حال ہی میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب عمران خان کی حکومت نے یہ طے کیا کہ ہر خریداری پہ آپ لوگوں کو اگر 50,000 یا 50,000 سے اوپر کی خریداری کریں گے تو انہوں نے شناختی کارڈ کی جو شرط لازمی رکھ دی تھی، تب آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح جو تاجر ہیں وہ بہت زیادہ پاور میں ہوتے ہیں، یا جو کارپوریشنیں ہوتی ہیں کس طرح پاور میں ہوتی ہیں، اور انہوں نے کس طرح جو ہے نا گورنمنٹ کے اس منصوبے کی مخالفت کی تھی۔ تو اس کے بعد جو اس کا 6واں باب ہے یا 6واں باب ہے، اور اس کا سبق نمبر جو ہے وہ 5واں سبق ہے، وہ کہتے ہیں امیر روپیہ ایجاد کرتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، تو اس بک میں مصنف جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو امیر ہوتے ہیں وہ روپیے کی ایجاد کرتے ہیں، بلکہ امیر خود روپیے کو پیدا کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلے بھی میں نے بتایا کہ اس بک میں وہ جو ہے نا مصنف یہ کہتا ہے، رابرٹ کیاسکی کہتے ہیں کہ امیر جو ہے وہ پیسے کو ایجاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد 7واں باب ہے، اور اس میں 6واں سبق ہے، سیکھنے کے لیے کام کریں، کمائی کے حصول کے لیے کام نہ کریں۔ اس میں مصنف جو ہے وہ بہت اہم بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیشہ آپ لوگوں نے اگر امیر بننا ہے تو آپ سیکھنے کے لیے کام کرتے رہا کریں، کمائی کے حصول کے لیے کام نہ کریں۔ تو یہ بات اس کی بہت زیادہ ٹھیک ہے۔ جب آپ لوگ سیکھنے کے لیے کام کرتے ہیں تو جب آپ سیکھ جاتے ہیں کوئی کام تو کمائی کا ذریعہ تو وہ خود بخود بن جاتا ہے۔ اگر آپ پہلے ہی دل سے جو ہے نا وہ لالچ کے غرض سے کام کریں گے، آپ پیسے کی غرض سے کام کریں گے، تو آپ کا جو سیکھنے کی جو آپ کا ایک جو کام ہے، جو آپ کا فوکس جو سیکھنے کی طرف ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا۔ تو جب آپ سیکھ جائیں گے، پراپر چیزیں سیکھ جائیں گے، تب پیسہ بھی آپ لوگوں کے لیے کام کرتا ہے، تب آپ کو پیسہ کمانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پہلا فوکس آپ لوگوں نے سیکھنے میں رکھنا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ مصنف بتاتا ہے کہ وہ جو ہے جب مصنف بتاتا ہے میں اور جو میرا دوست جس کا وہ باپ ہے جو امیر باپ تھا، تو مصنف کا جو باپ ہے وہ غریب تھا، لیکن جو مصنف کی دوست کا باپ تھا وہ امیر تھا۔ تو یہ دونوں لڑکے جو ہے نا اپنے دوست کے باپ کے پاس گئے، تو انہوں نے پھر اس کو جو ہے نا بہت کم اجرت پہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس نے پھر ان کو بہت کم اجرت پہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور اس نے کہا تھا میں آپ لوگوں کو امیر بننے کے راز بتاؤں گا یا میں آپ لوگوں کو سکھاؤں گا۔ تو پھر انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم اتنا کم تنخواہ پہ جو ہے نا وہ آپ سے کام کریں، اتنا کم اجرت دیں گے۔ تو تب اس نے یہ بتایا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے پیسہ کمانا ہے تو آپ لوگ فوکس کریں سیکھنے کی طرف۔ اگر آپ کے دل میں لالچ آئے گی پیسے کے لیے، اگر آپ کام کریں گے تو آپ امیر نہیں بن سکتے۔ دراصل مصنف یہ ان کو سکھانا چاہ رہا تھا کہ پیسے کے لیے آپ لوگوں نے کام نہیں کرنا، بلکہ آپ نے سیکھنے کے لیے کام کرنا ہے۔ تو اس کے بعد دوستو جو 7واں باب ہے، اس کے بعد یہ شروعات اس کے اوپر آگے لکھا ہوا ہے، اور باب 7واں ہے رکاوٹوں پر عبور حاصل کرنا۔ تو اس میں دوستو جو مصنف ہے وہ آپ لوگوں کو مختلف طریقے بتاتا ہے کہ کس طرح آپ اپنی جو مختلف جو کاروبار میں رکاوٹیں آتی ہیں یا پیسہ کمانے میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، ان رکاوٹوں کو آپ کس طرح دور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ باب جو 9واں ہے، اس میں وہ کہتا ہے شروعات۔ کافی سارے جو لوگ ہیں وہ کچھ بزنس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، کچھ کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ پھر بیٹھے رہتے ہیں، منصوبے بناتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں۔ اس میں مصنف یہ بتاتا ہے کہ آپ شروعات کریں۔ ایک دفعہ جب آپ شروعات کریں گے تو کافی ساری چیزیں سیکھیں گے، آپ رکاوٹوں کو بھی سیکھنے کے بعد خود بخود عبور جو ہے نا کرتے جائیں گے۔ تو اس کے بعد جو اس کا 2واں باب ہے، کیا کچھ اور فارمولوں کی ضرورت ہے؟ اس میں یہ مصنف بتاتا ہے کہ کیا آپ کو کچھ اور بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو سیکھنی چاہیے، جس سے آپ اگر وہ چیزیں اگر آپ سیکھ جائیں تو تب آپ کی جو ہے نا وہ دولت کمانے میں آپ لوگوں کو بہت آسانی ہوتی ہے یا سہولت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اختتامیہ میں جو اختتامیہ ہے اس باب کا، ایک بچے کے کالج کے تعلیمی اخراجات۔ تو اس میں یہ ایک بتاتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے اگر وہ کالج میں پڑھ رہا ہے تو اس کے تعلیمی اخراجات وغیرہ کیسے مینیج کیے جا سکتے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، یہ تو ایک جو ہے نا ایک بریف جو میں نے آپ لوگوں کو اس بک کی جو ہے وہ تھیم آپ لوگوں کو بتا دیا۔ تو اور باقی آپ لوگ جب اس بک کو پڑھیں گے تو آپ لوگوں کو امید کافی ہے کہ اس بک میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ تو امید کافی ہے دوستو، آج کی میری جو ویڈیو ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ برائے مہربانی اس جو ویڈیو کو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، تاکہ اور بھی دوستوں کا بھلا ہو۔ جی تھینک یو ویری مچ۔